السلام علیکم ایوری ون، ای کامرس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو سیریز ہے۔ اس ٹیوٹوریل میں ہم یہ کرنے والے ہیں کہ ہم نے جو ڈیٹا بیس میں ریکارڈ انسرٹ کیا تھا، یوزر رجسٹریشن کر رہا تھا، وہ ہم فیچ کریں گے اور ایڈمن کے پینل پہ شو کریں گے۔ ہم نے 2 بٹن کریٹ کیے تھے، ایڈ ٹو پوسٹ پہ کلک کرنے پہ ہم ایک نئے پیج پہ جا رہے تھے، یہاں سے ہم پروڈکٹ ڈیٹا بیس میں انسرٹ کر رہے تھے۔ سیکنڈ جو ہمارا بٹن تھا وہ تھا یوزر کا۔ اس یوزر کے بٹن پہ ہم جیسے ہی کلک کریں گے، جتنے بھی یوزر نے رجسٹریشن کرا ہوگا وہ ریکارڈ ہم یہاں پہ شو کریں گے، اور ٹوٹل نمبر آف یوزر جتنے ہیں وہ بھی ریکارڈ شو ہو رہا ہوگا۔ تو چلیے پریکٹیکل سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں وی ایس کوڈ میں پروجیکٹ کو اوپن کیا ہوا ہے، 2 فولڈر ہیں، ایڈمن کا ہے، یوزر کا ہے۔ ایڈمن کے فولڈر میں آتے ہیں تو مائی اسٹور ڈاٹ پی ایچ پی کے نام سے پیج تھا، فائل ہم نے کریٹ کی تھی جس میں یہ یوزر کا بٹن تھا۔ فرسٹ ہم لنک کریٹ کرتے ہیں، یوزر ڈاٹ پی ایچ پی، یہ ہماری فائل رہے گی۔ یہ فائل ہم نے ابھی کریٹ کرنی ہے اسی فولڈر میں۔ جیسے ہم بٹن پہ کلک کریں گے اس فائل پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم ڈاٹا کو فیچ کر کے ڈسپلے کر رہے ہوں گے۔ یوزر ڈاٹ پی ایچ پی ایک فائل کریٹ کی، پی ایچ پی کا اوپننگ ٹیگ، کلوزنگ ٹیگ۔ اس سے پہلے ہم نے ٹیبل کو کریٹ کرنا ہے، تو ٹیبل کو کریٹ کرنے سے پہلے ہم بوٹ اسٹریپ کا ٹیبل یوز کریں گے۔ تو بوٹ اسٹریپ کے ٹیبل کے لیے ہمیں بوٹ اسٹریپ 5 کا لنک جو ہم یوز کر رہے ہیں کمپلیٹ پروجیکٹ میں CDN، وہی ہم یہاں سے کاپی کریں گے۔ پریویس ہم نے یہاں سے پیسٹ کیا ہوا ہے، یوز کیا ہوا ہے، تو اسی کو کاپی کیا اور یہاں پہ لا کے پیسٹ کر دیا۔ اب ہم بوٹ اسٹریپ کی کلاسیں یوز کر کے کلاسز لے آؤٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ٹیبل کے انسائڈ ہمارے پاس رہے گی ٹیبل ہیڈنگ کا ٹیگ، اور TH مجھے 5 ہیڈنگ چاہیے تو میں ملٹیپلائی بائی 5 کروں گا، تو میرے پاس یہ 5 ٹیگ آ جائیں گے۔ فرسٹ ہمیں چاہیے سیریل نمبر، سیکنڈ میں ہمارے پاس رہے گا نیم، ای میل، نمبر، اور ڈیلیٹ کے لیے ہم بٹن کریٹ کریں گے کہ جو ایڈمن ہوگا وہ یوزر کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے اس کے ریکارڈ کو۔ ابھی کوڈ کو رینڈر کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے یوزر کے بٹن پہ کلک کیا تو میرے پاس یہ تمام کے تمام جو بھی ابھی ریکارڈنگ ہم نے بنایا تھا، ہیڈنگ دی تھی، وہ شو ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم کلاسز یوز کریں گے بوٹ اسٹریپ کی، اس کو مزید لے آؤٹ کو ڈیزائن کریں گے۔ میں ٹیبل کے ٹیگ میں آیا، کلاسز بوٹ اسٹریپ کی یوز کرنے والا ہوں میں۔ ٹیبل سیکنڈری جو ٹیبل کا پورا بیک گراؤنڈ کلر ہوگا وہ سیکنڈری رہے گا۔ ٹیبل بارڈر، چیک کرتے ہیں بوٹ اسٹریپ کی کلاسز ورک کر رہی ہے۔ اب ٹیبل ہیڈنگ میں آئیں گے، اس کو کلاس دے دیں گے ٹیکسٹ سینٹر۔ یہ ہمارے پاس ٹیبل ہیڈنگ ہوگی۔ اب ٹیبل باڈی کے انسائڈ ہم ٹیبل رو یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹیگ، جس میں ہم ریکارڈ کو ڈسپلے کریں گے۔ ٹیبل باڈی کا ٹیگ، اور ٹیبل باڈی جیسے سٹارٹ ہو رہی ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، PHP کے کوڈ کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہاں سے باڈی ٹاپ پہ سٹارٹ ہو رہی ہے، پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ PHP فرسٹ ہمیں ڈیٹا بیس کا کنیکشن چاہیے، تو کنیکشن ہم نے پہلے سے کیا ہوا ہے، اور ہم دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ مائی اسٹور کی فائل میں ڈیٹا بیس کا یہاں پہ کنیکشن کیا ہوا ہے۔ پروڈکٹ کی فائل میں آتے ہیں، کنفگ کی فائل میں اسی کو کاپی کیا میں نے،
یوزر کی فائل میں لا کے میں نے اس کو پیسٹ کر دیا. اب میں نے ایک ویریبل بنایا ہے ریکارڈ کے نام سے. ریکارڈ مائی ایس کیو ایل آئی کویری. اس میں ہم 2 پیرامیٹر پاس کرتے ہیں. فرسٹ ہوتا ہے ڈیٹا بیس کنیکشن, سیکنڈ کوما سے سپریٹ کیا, اور سیکنڈ کیویری اسٹرنگ. مجھے کیا جتنا بھی میرے اس ٹیبل میں ریکارڈ ہے جو ہم نے فارم کے لیے بنایا تھا یوزر کے لیے, اس کو فیچ کرنا ہے, ریکارڈ کو سلیکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں جاؤں گا ڈیٹا بیس میں. جا تو آپ کیوری لکھیں سلیکٹ فرام ٹی بی ایل کارڈ, جتنا بھی ریکارڈ آؤٹ کے ریکارڈ کے ویریبل میں آ کے سیو ہو جائے گا. اگر آپ کی کیوری نہیں آتی تو آپ جائیں گے یہاں پہ ڈیٹا بیس میں, اور ڈیٹا بیس میں جانے کے بعد یہ ہمارے پاس ابھی آپ دیکھیں ٹی بی ایل یوزر کا ٹیبل کو ہم نے اوپن کیا ہوا ہے. ای کامرس کے نام سے پروجیکٹ ہے, اس میں ٹی بی ایل یوزر کے ٹیبل کو اوپن کیے ہوئے. یہ ابھی تک 3 یوزر نے رجسٹر کیا تھا. اگر آپ کو کویری چاہیے اس کی ایس کیو ایل پہ کلک کریں گے. یہ آپ باٹم پہ دیکھیں سلیکٹ اسٹیرک, سلیکٹ انسرٹ, اپڈیٹ, ڈیلیٹ, یہ تمام کی تمام کویری ہیں. سلیکٹ اسٹیرک پہ ہم نے کلک کیا, اسی کو کاپی کیا, ڈبل کوٹیشن مارک آپ نے دینی ہے اور اس کو لا کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے. اب جتنا بھی ٹیبل میں ریکارڈ ہوگا وہ اس ویریبل ریکارڈ میں آ کے سیو ہو جائے گا. ہمیں کیا کرنا ہے ایک ایک ریکارڈ کو فیچ کر کے ٹیبل رو میں ڈسپلے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں ٹیبل باڈی میں. ٹیبل باڈی میں جانے کے بعد پھر ہم پی ایچ پی کا کوڈ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پی ایچ پی ٹیبل باڈی, اور ٹیبل باڈی میں اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک ایک ریکارڈ کو فیچ کرنا ہے. تو میں نے ایک رو کے نام سے ویریبل لیا, وائل کا لوپ چلایا ہم نے, رو کے نام سے ویریبل لیا, مائی ایس کیو ایل آئی فیچ ایرے یہ فنکشن یوز کیا, اور جو ہمارا کمپلیٹ ٹیبل سے ریکارڈ اٹھ کے اس ریکارڈ کے ویریبل میں سیو ہو رہا تھا وہ اس کو پاس کر دیا. اب کیا ہے کہ جو بھی ہمارا ریکارڈ تھا اس میں کمپلیٹ ریکارڈ تھا, ہمارے پاس 3 ریکارڈ انسرٹ تھے, 3 رو تھی, وہ تینوں رو سیو ہو گئی. اب یہ جو ہے مائی ایس کیو ایل فیچ ہے یہ ایک فرسٹ والی رو کو اٹھائے گا اور رو کے ویریبل میں لا کے سیو کر دے گا. ہمیں کیا چاہیے وائل کا ہم لوپ لگائیں گے, فرسٹ ریکارڈ کو اٹھائے اس کو ڈسپلے کرے, پھر سیکنڈ ریکارڈ کو اٹھا کے لائے, پھر تھرڈ کو. تو اس کے لیے ہم وائل کا لوپ یوز کرنے والے ہیں, WH وائل. اب کیا ایک ایک ریکارڈ کو لائے گا اور لا کے ڈسپلے کر دے گا. اب ہم لیتے ہیں ٹی آر ٹیبل, ٹیبل رو لے لی. اس کے انسائڈ ہمیں ٹی ڈی ہیڈنگ چاہیے. ٹی ڈی میں نے ملٹیپلائی بائی 5 کیا. اب میں نے یہاں سے اسی کو یہاں سے میں نے کٹ کیا اور یہاں پہ لا کے پیسٹ کر دیا. اب کیا ہے ہم پی ایچ پی کے ٹیگ کے انسائڈ ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ یوز کر رہے ہیں. تو ایچ ٹی ایم ایل کے کوڈ کے آؤٹ پٹ کے لیے اگر ہمیں چاہیے ہوتے تو ہم اس کو ایکو کے انسائڈ ہی رکھتے ہیں. تو ایکو کا فنکشن ہم یوز کریں گے یہاں پہ. ایکو کے فنکشن کو یوز کیا. اب دیکھیں ہمارے پاس اس رو میں ریکارڈ آ رہے ہیں آئی ڈی, یوزر نیم, یوزر نمبر, یوزر ای میل. تو ہم رو کا ویریبل میں سے تمام کے تمام کو اٹھائیں گے اور یہاں پہ ڈسپلے کر دیں گے. رو آیا سنگل اسکوائر بریکٹ, اور فرسٹ ہمیں چاہیے آئی ڈی. یہاں پہ ہم کالم کے نیم دیکھ لیتے ہیں. وہ کالم کی ہم نے آئی ڈی ہے, یوزر نیم ہے, ای میل ہے, نمبر ہے, اور پاسورڈ کو ہم ڈسپلے نہیں کریں گے. یوزر نیم, ای میل, نمبر, اسی کو کاپی کیا, یہاں پہ لا کے پیسٹ کر دیا. یہاں پہ رہے گا ہمارے پاس یوزر نیم, یہاں پہ ای میل اور نمبر. اب ٹیبل ہیڈنگ کو بھی ہم کلاس سے یوز کر لیتے ہیں بوٹ اسٹریپ کی.
کیونکہ ہمارا لے آؤٹ بنا رہے، ساتھ ساتھ بنتا رہے۔ ٹیبل باڈی میں ٹیکسٹ سینٹر میں رہے گا اس کا، ٹیکسٹ سینٹر، اور بعد جو ٹیکسٹ کا کلر ہوگا وہ رہے گا ڈینجر ٹیکسٹ۔ اب ہم آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں، دیکھیں میرے پاس ریکارڈ آ رہا ہے، جو میرے پاس ڈیٹا بیس میں 3 یوزر نے رجسٹر کیا تھا ان کا ریکارڈ ہے، نیم ہے، ای میل ہے، نمبر ہے۔ اب ڈیلیٹ کے لیے ہم نے یہاں پہ ڈیلیٹ کا بٹن بنانا ہے۔ پھر ہم یہاں پہ اینکر کا ٹیگ لیں گے، اس کو یہاں سے کٹ کیا، ٹی ڈی میں لا کے ہم نے پیسٹ کر دیا۔ ڈبل کوٹیشن ہے ایکو کی ہم یوز کر رہے تھے، اس کے ان سائڈ ہمارے پاس سنگل کوٹیشن رہے گی، یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ سے دیا ڈیلیٹ۔ اب اس میں آپ کلاس یوز کر سکتے ہو، کلاس ہم اس میں یوز کریں گے ڈیلیٹ والے بٹن میں، بی ٹی این آؤٹ لائن ڈینجر۔ ہمارے پاس بٹن بھی آ چکے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، بٹن پہ کلک کرنا ہے تو یوزر کے ریکارڈ کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی ریکارڈ یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، جتنے بھی فارم یوزر نے سبمٹ کیے ہیں، وہ ٹوٹل نمبر اور فارم ہم شو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم ٹیبل کے باہر آئیں گے، ٹیبل کے باہر آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ایک ڈیو لینا ہے، ڈیو کے انسائڈ ہمارے پاس رہے گی H3 کا ٹیگ، اس کو ہم ٹیکسٹ دیں گے ٹوٹل۔ اس کے بعد ہمارے پاس رہے گا H1 کا ٹیگ، اب ہمیں چاہیے ٹوٹل نمبر آف فارم جتنے یوزر نے رجسٹر کیا، مطلب جتنے ریکارڈ ہیں ہمارے پاس، جتنی رو ہیں ڈیٹا بیس میں اس ٹیبل یوزر کے ٹیبل میں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک PHP کا فنکشن ہے جو یہ ہمیں کر کے دے گا۔ ہم ایک ویریبل کریٹ کر لیتے ہیں، رو کاؤنٹ کے نام سے، مائی SQLi نم رو۔ یہ فنکشن ہم یوز کیے، یہ چیک کرے گا ڈیٹا بیس میں ریکارڈ پریزنٹ ہے، جتنے بھی آئی ڈی ہیں، جتنا بھی ریکارڈ پریزنٹ ہے وہ اس کو لا کے اس ویریبل میں سیو کر دے گا۔ یہ اب ہم اس ریکارڈ میں کیا تھا، ہمارے پاس تمام ٹیبل سے ریکارڈ اٹھ کے ریکارڈ کے ویریبل میں سیو ہو رہا تھا۔ مائی ایس کیو ایل نم فنکشن ہم یوز کیے، یہ چیک کرے گا ڈیٹا پریزنٹ ہے ڈیٹا بیس میں، جتنے بھی ریکارڈ ہیں اس کو کاؤنٹ کرے گا اور یہاں پہ لا کے رو کاؤنٹ کے ویریبل میں سیو کر دے گا۔ ہم اس رو کاؤنٹ کے ویریبل کو یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں، اس کو ایکو ہم کروا دیں گے PHP ٹیگ کلوز کیا، اس کے بعد ایکو، یہ جو ہم نے ویریبل لیا ہے جس کے انسائڈ ہمارے پاس مائی ایس کیو ایل نم فنکشن ریکارڈ کو کاؤنٹ کر کے ہمیں سیو کر رہے ہیں، ایکو کیا ہم نے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمیں آؤٹ پٹ مل رہی ہے کہ نہیں، ہمیں 3 آؤٹ پٹ ملنی چاہیے، ریفریش کیے، یہ ٹوٹل ہمیں 3 مل رہا ہے۔ ابھی ہم اس کے لے آؤٹ کو سیٹ کرتے ہیں، فرسٹ ہمیں H3 ٹوٹل کے والے میں آتے ہیں، اس کو ہم کلاس دے دیں گے
क्लास टैग्स डेंजर। इसके बाद H1 में आए, H1 को हम क्लास देंगे बैकग्राउंड कलर, क्लास BG डेंजर, और जो टेक्स्ट का कलर रहेगा वो रहेगा वाइट। अभी इसके लेआउट को भी हम सेट करते हैं। ये div के आएंगे, div को हम क्लास यूज़ करेंगे div में, कॉलम डी, कॉल MD2, ये होती है ब्रेक पॉइंट बूटस्ट्रैप के। पैडिंग राइट हमें चाहिए 5 और टेक्स्ट देते हैं हम सेंटर में। अभी चेक करते हैं, सही है। अब ये जो ऊपर है इसको भी हमने सेट करना है, तो हम इस टॉप पे आएंगे, यहाँ से हमारा ये टेबल स्टार्ट हो रहा है। div डॉट कंटेनर, div डॉट रो, div डॉट कॉल, इसके ब्रेक पॉइंट हम यूज़ करेंगे MD10। ये वाला जो div है इसको कट किया कॉल MD वाले को, और यहाँ पे हमारा टेबल ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे लाके इसको पेस्ट करेंगे। ये जो बाकी दो टैग हैं, फर्स्ट हमारा कंटेनर वाला और रो वाला था, इसको यहाँ से कट करेंगे। यहाँ पे हमारा कंप्लीट लेआउट फिनिश हो रहा है, वहाँ पे लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने रिफ्रेश किया तो अब देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एक लेआउट क्रिएट हो चुका है। ये ब्रेक पॉइंट हमने किस तरह यूज़ किए थे, बूटस्ट्रैप के 12 ब्रेक पॉइंट होते हैं फुल विड्थ पे। तो फर्स्ट जो टेबल था उसको मैंने 10 की विड्थ दे दी, जो सेकंड का मैंने डिव लिया था उसको 2 की विड्थ दे दी, 2 कॉलम की, 2 कॉलम की विड्थ ली टोटल वाले में, इस वाले डिव में, ये वाला जो डिव है। और बाकी जो 12 कॉलम की विड्थ है, 10 कॉलम की विड्थ है, ये जो मैंने रो कॉल MD10 किया हुआ है। इस तरह हमारा डिवाइड हो गया। अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ पे टॉप पे आपने जो एडमिन का लेआउट क्रिएट किया था जिसमें यूज़र या ऊपर पैनल का डिस्प्ले हो रहा था, तो उसको फाइल को आप इंक्लूड करोगे तो माई स्टोर के नाम से हमारे पास फाइल है, वो माई, अगर चेक करें हम तो ये जो माई स्टोर के नाम से फाइल है .php, ये हमारा जो एडमिन पैनल का लेआउट था वो भी यहाँ पे ऊपर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब रिफ़्रेश करेंगे तो ये भी हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। इसको हमने मार्जिन टॉप करना है ऊपर से, इस कंटेनर को, मार्जिन टॉप मैंने कर दिया 5। हम रिकॉर्ड को फेच कर रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र जिन्होंने फॉर्म रजिस्टर किया, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा तो यहाँ से नंबर ऑफ़ काउंट भी कम हो रहेंगे, 3 है तो 2 हो जाएंगे। अब हमने डिलीट के लिए काम करना है। जैसे ही मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँ तो मैंने यहाँ से रिकॉर्ड को एक डिलीट करना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं डिलीट के लिए। ये एंकर का टैग है हमारे पास, यहाँ से मैंने फोल्डर को क्लोज़ कर दिया। डिलीट का बटन है हमारा, ये रहा। अब डिलीट के बटन के लिए हमें एक डिलीट की फ़ाइल चाहिए, इसमें हमारा PHP का कोड रहेगा, delete.php। मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की। अब जैसे ही मैं डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा मैं इस फाइल पे चला जाऊँगा, लेकिन फ़ाइल पे जैसे ही मैं जाऊँगा लेकिन मुझे एक साथ ID भी साथ लेके जानी है। तो ID आप बटन से किस तरह पास करते हो, क्वेश्चन मार्क। अपडेट के लिए हमने सेम यही काम किया था इससे पहले, डिलीट के लिए भी
ایک آپ کوئی بھی نام دے دیں گے، یہاں پہ میں نے آئی ڈی دے دیا از ایکول ٹو، اس کے بعد یہ آئی ڈی جو ہم پہلے ڈسپلے کر رہے ہیں وہ یہاں پہ پاس کر دیں گے، جس آئی ڈی کے رو میں الگ الگ آئی ڈی تھی 1 2 3، جس رو کے آپ اگینسٹ ریکارڈ کے اگینسٹ ڈیلیٹ کے بٹن کو کلک کرو گے وہ آئی ڈی ہم لے کے جائیں گے delete.php کے پیج پہ۔ ایک میں نے فائل کریٹ کی، میں ایڈمن کے پیج پہ ہوں، ایک میں نے فائل کریٹ کے لیے اور delete.php۔ اب میں نے ایک ویریبل کریٹ کیا آئی ڈی کے نام سے، سپر گلوبل ویریبل یوز کیا گیٹ کا، جو آپ نے یہاں پہ دیا ہوا ہے، یہ جو آپ نے یوزر کے یہاں پہ بٹن پہ نیم دیا ہوا ہے وہاں پہ آپ گیٹ میں سیم وہی پاس کریں گے، یہ والا نیم جو کیپٹل میں آئی ڈی ہے۔ میں نے اب میں ایکو کرا کے دیکھتا ہوں کہ مجھے آئی ڈی مل رہی ہے یا نہیں۔ تو میں اپنے لے آؤٹ پہ آتا ہوں، پیج کو ریفریش کرتا ہوں، میں نے 2 کے اگینسٹ ڈیلیٹ کے بٹن کو کلک کیا، میں جا رہا ہوں اور مجھے ڈیلیٹ کے پیج پہ جا رہا ہوں اور مجھے آئی ڈی 2 بھی مل رہی ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، ڈیلیٹ کی کوئری چلانی ہے اور ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ فرسٹ ہمیں ڈیٹا بیس کا پھر کنیکشن چاہیے اس پیج پہ بھی، کنٹرول سی کیا میں نے، یہاں پہ لا کے پیسٹ کر دیا، مائی ایس کیو ایل آئی ایس کیو ایل کویری، اس میں ہم ڈیلیٹ کے لیے کویری چلانے ہیں۔ فرسٹ ہمیں چاہیے ڈیٹا بیس کنیکشن اسٹرنگ، میں نے کاپی کیا یہاں پہ لا کے پیسٹ کر دیا، پھر کوما سے سپریٹ کیا، ڈبل کویسچن مارک دیا، اور ڈیلیٹ کی آپ کو کویری چاہیے تو آپ یہاں پہ آئیں گے لوکل ہاؤس میں ٹی بی ایل کارڈ میں، یہاں پہ ڈیلیٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے، یا تو آپ لکھ لیں ٹی بی ایل یوزر والا، یہ پوری کویری یہاں سے کاپی کریں، یہاں پہ لا کے پیسٹ کر دیں۔ ویئر کا کلوز یوز کرتے ہیں، ویئر کا کلوز ہم نے یوز کیا، ویئر آئی ڈی جو آپ کا کالم کا نیم ہے از ایکول ٹو، جو آپ بٹن پہ کلک کرنے سے اس آئی ڈی کے ویریبل میں ہمیں مل رہی ہے، جب وہ آئی ڈی ڈیٹا بیس میں میچ کرے گی تو وہ ریکارڈ کو کیا کرے گا، ڈیلیٹ کر دے گا۔ جب ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرے تو آپ کو کس پیج پہ جانا ہے، ہم ہیڈر میں لوکیشن دے دیں گے، لوکیشن ہم نے واپس آنا ہے، یوزر کے پیج پہ ہی رہنا ہے، user.php۔ اب میں ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، اگر میں ریکارڈ 3 کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو میرے پاس یہاں سے ریکارڈ ڈیلیٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ نمبر بھی 2 آ گئے ہیں۔ اگر میں کوئی ریکارڈ انسرٹ کر کے دیکھتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ ریکارڈ بھی آئے گا اور یہاں پہ نمبر آف ٹوٹل بھی انکریز ہو رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایڈمن پینل پہ جاتا ہوں، یوزر پینل پہ، یہاں سے رجسٹر کرتا ہوں کوئی بھی ریکارڈ کو، میں لے لیتا ہوں ali@gmail.com، نمبر لے لیا کوئی بھی، پاسورڈ میں نے رجسٹر کیا، سکسیزفلی رجسٹر آ چکا ہے میرے پاس۔ اب میں دوبارہ جاتا ہوں یہاں سے ایڈمن پینل پہ، یوزر کے بٹن پہ کلک کیا میں نے، یہ دیکھیں جو بھی میں نے ریکارڈ انسرٹ کیا تھا وہ بھی آ رہا ہے، ali@gmail.com آ رہا ہے، نمبر آ رہا ہے، اور یہاں پہ ٹوٹل نمبر آف یوزر آ رہے ہیں جتنے فارم سبمٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ تو آپ کس طرح یوزر کو ڈسپلے کر سکتے ہیں ریکارڈ۔
ایڈمن دیکھ سکتا ہے اور اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. یہ دیکھیں 1 2 3 ہم نے 3 ریکارڈ کو ڈیلیٹ کیا تھا. جب اس کے بعد 4 ریکارڈ آیا ہے تو یہ 4 نمبر پہ انسرٹ ہوا. 3 نمبر کیونکہ پہلے تھا ڈیلیٹ کرتے ہیں ہم ڈیٹا بیس سے, لیکن یہ ری ارینج نمبر ڈیٹا بیس میں نہیں کرتا. اس کے لیے ایک ہی آپ کر سکتے ہو, یا کہ تو ٹرنکیٹ کمانڈ چلاؤ گے, اس سے پورے کا پورا ٹیبل ڈیلیٹ ہوگا. پھر 1 2 3 4 سے اسٹارٹ ہوگا, لیکن یہاں پہ 1 2 4 آ رہا ہے کیونکہ 3 ہم نے پہلے ڈیلیٹ کیا ہوا ہے. اس کو ابھی نمبر کو اگر ارینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم جائیں گے پی ایچ پی کوڈ, یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک ویریبل ڈیلیٹ کر لیں گے آئی کا, اس کو ویلیو دے دیں گے 0. اب ویسے بھی رہنا چاہتے تو رہنے دیں, لیکن ہم یہاں پہ نمبر آف سیکوینس رکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک ویریبل لیا آئی کا. یہاں اب مجھے کیا کرنا ہے, میں نے کیا پی ایچ پی ایکو کروانا ہے مجھے پلس پلس آئی. ٹیگ کو میں نے کلوز کر دیا اور پی ایچ پی کے ٹیگ کو بھی میں نے کلوز کر دیا. یہاں پہ مجھے ٹیگ کو کلوز کرنا ہے اور یہاں سے پھر ٹیگ کو اسٹارٹ بھی کرنا ہے پی ایچ پی اور ایکو. ٹی ڈی اب کیا مسٹیک ہے, ایکو ہم نے صحیح کیا ہوا ہے, ٹیگ کو اسٹارٹ کیا ہوا ہے, یہاں پہ ٹیگ کو کلوز کیا ہوا ہے. یہاں پہ ہم نے ایکو والی اسٹیٹمنٹ کو بھی کلوز کرنا ہے. یہ ہمارے ایرر ریموو ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس سیکوینس میں نمبر آ رہے ہوں گے 1 2 3 4. یوزر کے بٹن پہ کلک کرنے سے ہمارے پاس یہ ریکارڈ آ رہا ہے جتنے یوزر نے رجسٹر کیا ہوا ہے, اور ٹوٹل نمبر آف یوزر آ رہے ہیں. اور ایڈمن یہاں سے یوزر کے ریکارڈ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. جب ڈیلیٹ کرے گا وہ ٹوٹل نمبر آف یوزر جتنے فارم سبمٹ ہوئے ہیں کاؤنٹ ہوئے ہیں وہ ڈیکریز ہو رہے ہوں گے. اب ہم جلدی سے ایک فوٹر کریٹ کر لیتے ہیں. فوٹر کریٹ کرنے کے لیے یوزر کے فولڈر میں آیا ہے, ایک فائل کریٹ کی footer.php. ٹائٹل ہم دے دیں گے فوٹر. میں نے ایک ڈیو لیا, ڈیو کے انسائڈ ایک پی کا ٹیگ. ٹیکس ہم لکھیں گے اس میں کاپی رائٹ, اور کاپی رائٹ کا ہمیں سائن چاہیے تو کاپی رائٹ سمبل. یہاں سے ہم نے اس سمبل کو کاپی کیا, یہاں پہ لا کے پیسٹ کر دیا. 221 کوڈنگ ود علی. اب بوٹ اسٹریپ کی کلاسز ہم یوز کر لیتے ہیں. کلاس مارجن ٹاپ دینی ہے ہم نے اس کو 5, فاؤنٹ سائز رہے گا اس کا 5, فاؤنٹ مونو اسپیس, فاؤنٹ فیملی جو ہم یوز کریں سی ایس ایس میں. اس کے بعد ٹیکس سینٹر. پی کے ٹیگ میں بھی ہم نے کلاسز یوز کرنی ہے بوٹ اسٹریپ کی. ایک تو ہم نے فکس باٹم, فکس باٹم. میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ٹیگ ہے جتنا بھی ہم سکرول کریں گے تو باٹم میں جتنی بھی اسکرین کی وڈتھ ہوگی فکس رہے, جیسے ہم نے اوپر ہیڈر کو فکس کیا تھا. فکس باٹم اس کا جو رہے گا ٹیکس
وائٹ رہے گا. بیک گراؤنڈ کلر ڈینجر. پیڈنگ وائی ہوتی ہے وائی ایکسس کے لیے. ٹاپ اور باٹم سے آپ کو کتنی پیڈنگ چاہیے میں نے دے دی یہاں سے 2 اور مارجن باٹم 0. اب کیا ہے ہم نے واٹس ایپ کی کلاسز تو یوز کی ہے لیکن اس کا لنک نہیں دیا ہم نے. CDN کو یوز نہیں کیا تو CDN کو کاپی کیا یہاں سے اور یہاں پہ لا کے ہم نے پیسٹ کر دیا. چیک کرتے ہیں ای کامرس یوزر فوٹر .php. یہ فوٹم باٹم میں ہمارے پاس یہ شو ہو رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے اس باقی فائل پہ اس کو انکلوڈ کروانا ہے جس فائل پہ ہمیں چاہیے. اگر ابھی ہم جاتے ہیں یہاں پہ یوزر پینل پہ تو یہاں پہ فوٹر نہیں ہے, اس پہ ہوم کے پیج پہ بھی نہیں ہے, لیپ ٹاپ کے پیج پہ نہیں ہے, موبائل کے پیج پہ نہیں ہے. کچھ پروڈکٹ ہم نے ڈیلیٹ کی تھی جب ہم نے اس سے پریویس ٹیوٹوریل بنایا تھا تو وہ شو نہیں ہو رہی. ہم نے یہاں پہ فوٹر کو انکلوڈ کرنا ہے. جلدی سے آتے ہیں یوزر کے پیج میں. فرسٹ ہمارے پاس ہے یہاں پہ انڈیکس کا پیج, یہ ہمارے پاس ہے ہوم پیج. باڈی سے پہلے PHP کوڈ سٹارٹ کیا, یہاں پہ PHP ایک کلوز کر دیا. فائل کو انکلوڈ کر لیا ہم نے. footer.php ہم آتے ہیں ہوم کے پیج پہ تو ہمارے پاس یہ باٹم میں فوٹر ہے. ہم نے اسی کو تمام باقی فائل پہ بھی انکلوڈ کروانا ہے. میں نے یہاں سے اس کو کاپی کیا, لیپ ٹاپ کے پیج پہ آیا, باڈی سے پہلے انکلوڈ کرا دیا اور موبائل کے پیج پہ ہم نے پروڈکٹ کو ایڈ کیا تھا. موبائل کے پیج پہ آیا اور یہاں پہ بھی اس کو انکلوڈ کرا دیا. اب چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہے, لیپ ٹاپ کے پیج پہ جا رہے ہیں یہاں پہ بھی ہے اور موبائل کے پیج پہ اگر ہم جا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی فوٹر ڈسپلے ہو رہا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ نمبر جو پرائز ہے یہاں پہ اب اگر آپ دیکھتے ہیں RS میں یہ فارمیٹ میں نہیں ہے, ایک فارمیٹ ہوتا ہے نمبر کا, تو اس کو بھی ہم چینج کرتے ہیں. نمبر فارمیٹ PHP کا ایک فنکشن ہے, اس کو ہم یوز کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. میں یہاں پہ کسی ایک پیج پہ کر لیتا ہوں, پھر اس لائن کو میں کاپی پیسٹ کروں گا باقی پیجز پہ بھی. انڈیکس کے پیج پہ آیا, یہ ہمارے پاس ہے P کے ٹیگ میں پرائس شو ہو رہی ہے. ہمیں پرائس کرانی ہے ایکو میں شو. میں نے PHP ایکو کیا, ایکو کے بعد نم, پہلے تو مجھے یہاں پہ ہی میں کر لیتا ہوں. اگر نم فارمیٹ کا فنکشن ادھر ہی میں یوز کروں گا. انٹیلیجنس شو نہیں کر رہا ہے. نمبر فارمیٹ, یہ ہمارے پاس فنکشن ہے. اس کو یہاں سے ہم نے کٹ کیا, اور اس کے انسائڈ اس پرائس کو ہم نے کیا کیا, پیسٹ کر دیا.
PHP کے ٹیگ کو کلوز کیا، PHP کے ٹیگ کو سٹارٹ کرنا ہے، یہاں پہ ایکو اور یہاں پہ بھی سنگل کوٹیشن میں یہ رہے گی۔ ہم چیک کرتے ہیں، اگر ہم آتے ہیں، ہم نے کس پیج پہ یہ لائن کو چینج کیا، انڈیکس کا ہمارا ہوم پیج ہے، ہوم پیج پہ آئے، دیکھیں ہمارے پاس ایک پرائز فارمیٹ آ رہا ہے، یہاں پہ پرائز دے رہے ہیں، اس میں جو سیکنڈ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں وہ ہم 2 کریں گے کہ ہمیں پوائنٹ میں کتنے ڈیسیمل چاہیے پوائنٹ کے بعد، تو یہ دیکھیں ہمیں پوائنٹ کے بعد کتنے ڈیسیمل نمبر چاہیے وہ ہم دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک نمبر فارمیٹ کا فنکشن جو ہم یوز کرتے ہیں نمبر کا فارمیٹ کے لیے، تو اسی لائن کو اب ہم تمام پیجز کے دوسرے پیجز پہ بھی کاپی پیسٹ کریں گے۔ یہاں سے میں نے اس لائن کو کاپی کیا، لیپ ٹاپ کے پیج پہ آیا، یہاں سے یہ پی پرائز والے ٹیگ کو ریموو کر دیا، لا کے میں نے اس کو پیسٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم نے موبائل کے پیج پہ بھی پروڈکٹ کو ایڈ کی تھی، موبائل کے پیج پہ آیا، اب چیک کرتے ہیں ہم، یہاں سے تو آ رہا تھا، اب ہم آتے ہیں لیپ ٹاپ کے پیج پہ، یہاں پہ بھی دیکھیں پرائز میں نمبر فارمیٹ ہے پرائز کا، اور یہاں موبائل کے پیج پہ آ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ نمبر فارمیٹ کر رہتے ہیں، جو سمپل پرائز لکھی ہوئی تھی ایک اچھے طریقے سے یہ ڈسپلے ہو رہی ہے، سمپل سے ایک آپ نے فنکشن یوز کیا نمبر فارمیٹ کا، یہاں پہ آپ فرسٹ پیرامیٹر آپ کی پرائز ہے، سیکنڈ آپ نے جتنے نمبر آپ ڈیسیمل کے بعد شو کرانا چاہتے ہو، تو یہ آپ کلوز کر رہے تھے، ہم نے کلوز کیا، یہاں پہ ایکو کا ٹیگ، پھر ایکو کا ٹیگ کو سٹارٹ کیا، PHP کو یہاں پہ کلوز کیا، پھر یہاں سے سٹارٹ کیا، یہاں پہ ویڈیو اینڈ ہوا۔ ہمارا ٹیوٹوریل ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔